یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو بکر نے تو حدیث سنائی لا نورث ما ترکنا صدقہ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ جی کہاں کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے۔ سلیمان بھی نبی، داود بھی نبی، لہٰذا پتہ چلا کہ سلیمان کس کے وارث ہیں؟ داود کے۔ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں، اور دیکھیے سلیمان جو ہے وہ داود کے وارث۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھیا آپ کو اور قرآن کا واسطہ کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت اہل السنہ نے کی، قرآن یاد اہل السنہ نے کیا، قرآن سمجھا اہل السنہ نے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے آپ کو کب سے قرآن سمجھ آنے لگا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں جو وراثت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود کہ سلیمان علیہ السلام داود کے وارث ہوئے، یہ مالی وراثت ہے یا علمی وراثت ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مالی وراثت ہے، پہلی بات تو یہ، تو بتائیے داؤد علیہ السلام کی مالی وراثت صرف سلیمان کو ملے گی یا تمام بھائیوں کو ملے گی؟ ارے داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو ملے گی، اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے۔ اصول کافی میں بھی لکھا ہے ان کے بہت بیٹے تھے، ان کی حیات القلوب میں بھی لکھا ہے کہ بہت سارے بیٹے تھے، بلکہ ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیر عمدۃ البیان، اس میں تو 19 کا عدد بھی لکھا ہے کہ 19 بیٹے تھے، اور ان کے دوسری کتاب تاریخی اس کا نام ہے ناسخ التواریخ، اس میں 17 کے نام بھی لکھے ہیں کہ داؤد کے یہ 17 بیٹے تھے ان کی کتاب میں۔ تو اب اگر سلیمان علیہ السلام کی وراثت ملتی تو صرف داؤد کو ملتی مالی، سب کو ملتی؟ پھر قرآن کی عبارت ہونی چاہیے تھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ داؤد کہ سلیمان اس کے بھائی داؤد کے وارث بنے۔ یہ کون سی وراثت ہے جو صرف سلیمان کو ملی؟ نبوت اور علم کی وراثت، جس کی تشریح آگے خود اسی آیت میں ہے، آپ آگے پڑھیے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا۔ تو خود آیت بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ پھر وراثت کا لفظ علم پر اور کتاب دینے پر، اور اس وراثت پر قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، خود شیعہ کتاب میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ایک جگہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اس آیت کریمہ میں بھی کتاب کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ اورثنا کہ ہم نے وارث بنایا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو بھی وراثت کہا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اسی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب۔ تو یہ میں نے 4 آیت آپ کو بتا دی، ان چاروں آیتوں میں علم کے لیے قرآن پاک وراثت کا لفظ لا رہا ہے۔ اچھا ایک مشہور حدیث ہے، یعنی عوام میں مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اس حدیث پاک میں بھی علم کو وراثت کہا گیا ہے علماء کی، اور یہ روایت خود ان کی کتاب اصول کافی میں اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے، اس میں بھی علم کو وراثت کہا گیا ہے۔ یہ میں نے اتنی تفصیل کر دی کہ یہ جو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود ہے یہ مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ علمی وراثت ہے۔ اور خود ان کی کتابیں اصول کافی معصافی اس میں موجود ہیں ان داود ورث علم الانبیاء وان سلیمان ورث داود، کہتے ہیں داؤد انبیاء کے علم کا وارث اور سلیمان داؤد کا وارث، خود ان کی کتاب میں لکھا اصول کافی میں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود اور ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ اس کے خلاف حدیث کر لی۔ اچھا یہ ایک بات ہے، کیا یہ حدیث صرف ابو بکر نے بیان کی، کسی اور نے بھی بیان کی؟ اور لوگوں نے بیان کی۔ اسی صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کرتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ مزے کی بات بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو بلایا اور ان کے سامنے ان سے پوچھا کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے حامی بری کہ ہاں پیغمبر نے ایسا فرمایا۔ تو خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا۔ یہ صرف ابو بکر نہیں کہتے، اس کو اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور دیگر لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، صدیق اکبر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ تمام لوگ، بعض لوگ بیان کرتے ہیں، بعض لوگ تائید کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا۔ لہٰذا تو جب پیغمبر صدیق اکبر کے سامنے پیغمبر کی بات تھی تو ان پر لازم تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے، اور جیسا سیدنا رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا۔ اچھا پھر آپ اگلی بات سنیے، کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب، زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، بیٹے کے لیے دعا فرما رہے تھے نا، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے بڑھاپے میں، وہ بیٹا کیا ہو؟ وہ بیٹا میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ کہتے ہیں جب انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو یہ زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کیا یہاں مالی وارث مراد ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکریا جیسا نبی حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اپنے مال کی فکر کر رہے ہیں،
یعنی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں مال کی فکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا وارث دے جو میرے مال کی حفاظت آگے کرے، اس کا وارث بنے۔ ارے انبیاء کرام مالوں کی فکر نہیں کیا کرتے، لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے ہوں گے مال کی فکر، زکریا علیہ السلام نہیں۔ اور پھر مجھے بتائیے پھر کتنی دولت زکریا علیہ السلام نے کمائی تھی؟ اس زمانے میں مشینیں وغیرہ تھی نہیں اور فیکٹریاں تھی نہیں کہ کچھ دنوں میں لوگ کروڑوں کما لیں، لاکھوں کما لیں۔ اور زکریا علیہ السلام تھے کیا؟ مسلم میں ہے کانا زکریا نجارا، پیشے کے اعتبار سے کام کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام؟ نجار تھے، نجار۔ تو نجار اور وہ بھی بوڑھے اس وقت کتنی دولت جمع کی ہوتی جس کے لیے وہ اتنے بے قرار تھے کہ مجھے بیٹا دے دو جو اس کا وارث بنے۔ اچھا پھر اگلی بات، چلیے ان کا بیٹا پیدا ہوا، وارث کس کا ہوگا؟ زکریا علیہ السلام کا۔ اس کا کیا معنی کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ آل یعقوب کا وارث ہو؟ تو آل یعقوب تو مختلف علاقوں کے اندر پھیل چکی تھی، ان سب کا مالی وارث ان کا بیٹا کیسے بنتا؟ بھائی عقل استعمال کرو، یہ علمی وراثت ہے کہ آگے جو ہمارا کام آگے چلائے، اس کو مال پر فٹ کرنا یہ اچھا نہیں دیتا۔ یہ قرآن پاک سے آپ کے لا علمی کی دلیل بنتا ہے۔ ہاں پھر ایک اور اعتراض اگر کوئی کرے وہ کر سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن پاک کہتا ہے کہ وراثت تو تقسیم ہوگی، اور خود احناف کہتے ہیں کہ خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی ہے نا جی مولوی صاحب، تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو بتائیے صدیق اکبر نے خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص کیسے پیدا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد حدیث تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس وہ پہنچے گی اس سند سے جس کو ہم جو تواتر اور شہرت کے درجے کو نہ پہنچتی ہو۔ صدیق اکبر کے سامنے وہ خبر واحد نہیں تھی، صدیق نے تو ڈائریکٹ پیغمبر سے سنی تھی، اس کے لیے تو قطعی خبر تھی۔ صدیق اکبر کے لیے وہ خبر واحد نہیں، صدیق اکبر نے ڈائریکٹ پیغمبر سے سنی تھی، اس کے لیے تو قطعی تھی، اس پر تو لازم تھا کہ وہ فیصلہ اس پر کرتا۔ اور یہ بات ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھی ہے، علامہ نور الحسن سندھی نے حاشیہ بخاری میں لکھی ہے۔ ان کے سامنے تو ڈائریکٹ حدیث تھی، اور صرف انہی کے سامنے نہیں بقیہ صحابہ کرام سے وہ آتی ہے، لہٰذا وہ قطعی روایت ان کے سامنے تھی، ان کے سامنے وہ خبر واحد نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس پر فیصلہ کر دیا اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اچھا پھر میں اگلی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، زبردست مزے کی بات آپ کو بتائے۔ جیسے ہمارے یہاں قرآن پاک کے بعد آتا ہے نا صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر دیگر کتابیں، تو شیعوں کے یہاں آتی ہیں 4 کتابیں معتبر، ایک الجامع الکافی، ایک آتی ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ایک آتی ہے الاستبصار، اور ایک آتی ہے تہذیب الاحکام۔ ان کی معتبر 4 کتابیں، ان چاروں کی چاروں معتبر کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین سے حصہ نہیں ملتا۔ میری بات سمجھ آئی؟ ان چاروں کتابوں کے اندر شیعہ فقہ کا مسئلہ ہے، جس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ تو ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کو، چاروں کتابوں میں لکھا ہے، چاروں کتابوں میں لکھا ہے بیٹی کو زمین سے حصہ۔ تو بتائیے آپ نے یہ فقہ سیدہ سے لی ہے یا کہیں اور سے گڑھی ہے؟ اگر کہیں اور سے گڑھی ہے تو ہماری بات سچی، اگر سیدہ سے لی ہے تو کیا پھر آپ ان کی زمین کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جس فقہ کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت سے لیے، اسی میں لکھا ہے کہ بیٹی کو زمین سے حصہ نہیں ملتا، پھر کیوں چلا رہے ہو 14 صدیوں سے کہ زمین کا حصہ نہیں ملا؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ اس کا حصہ بنتا ہی نہیں تھا زمین سے۔ میری بات سمجھ آئی؟ آپ کی فقہ کا مسئلہ ہے، تو کہاں سے لائی ہے یہ فقہ جس میں ایسا مسئلہ موجود ہے؟ لہٰذا یہ چند سیکنڈوں میں جو آپ کو یہاں دکاندار بھی بیٹھے ہیں، کالج کے لڑکے بھی بیٹھے ہیں، مزدور بھی بیٹھے ہیں، آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ارے آئی نا؟ لیکن یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے پڑھ کر کے آتے ہیں، 14 صدیوں سے ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو آپ کو کچھ منٹوں میں بات سمجھ آ گئی، ان حضرات کو 14 صدیوں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کی بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی اور ان سے بات نہیں کی۔ تو ناراضگی کے بارے میں عرض کروں، کیا کہیں پر یہ منقول ہے کہ خود سیدہ نے کہیں پر کہا ہو کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں؟ نہیں، راوی کا خیال ہے، اور راوی کا خیال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریباً 1 مہینہ اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو نہیں کی تھی تو ایک غلط خبر پھیل گئی تھی کہ معاذ شاید جو ہے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، جو بعد میں غلط ہوئی۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کلام درمیان میں نہیں ہوتا، تو بعض ایسے غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے۔ کسی راوی نے بیان کر دیا، سیدہ نے کبھی خود نہیں کہا کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں، نہ کو کبھی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ انہوں نے کلام نہیں فرمایا۔ تو کلام نہیں فرمایا کا کیا معنی؟ اٹھائیے فتح الباری، اس میں نقل ہے، اور اٹھائیے شرح مسلم، امام نبوی لکھتے ہیں کلام نہ کرنے کا معنی کہ اس مسئلے میں کبھی کلام نہیں کیا۔ ان کی اپنی کتابیں شرح نہج البلاغہ، ان سے کہتا ہوں پڑھو، یہ جو تمہیں ذاکر آتے ہیں نا بولنے کے لیے سامنے، اور چلا کر کے وہ بار وہ بکھرا کر کے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو چلاتے ہیں اور تھپ اور یہ اور ایسا نہیں۔ بھائی آپ میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا سمجھو، سنجیدہ ہو، کتابوں کو دیکھو نا حقائق کیا ہیں۔ خود آپ کی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ہے
کہ اور میں آپ کی ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، ہم نہیں چاہتے کوئی آدمی جہنم میں جائے، ہم نہیں آج چاہتے کوئی آدمی صدیق اکبر کا بغض لے کر کے جائے۔ ہمیں کیا ہوگا، نہ صدیق کا کچھ بگڑے گا، آپ کی آخرت خراب ہوگی، واللہ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ تو خود آپ کی کتاب میں شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی یہ جو باغ فدق تھا یا یہ جو زمین تھی، تو اس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے بھی حصہ نکالتے، غریبوں مسکینوں کے بھی لیے کرتے، اور جہاد کے لیے جو سامان وغیرہ ہوتا اس کا خرچہ بھی وہاں سے نکالتے۔ اب مجھ پر آپ کا حق ہے کہ میں آپ کا حق آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہو گئیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی باغ فدق میں سے جو اہل بیت کا حق پہنچتا تھا وہ سیدہ فاطمہ کی ہم بھیجتے رہے۔ بتائیے کیا مسئلہ ہے، اور خود ان کی کتابیں لکھا ہے، لہٰذا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق علی المرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ اپنی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ختم کرتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق ایک کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، سند حسن کے ساتھ موجود ہے، حسن سند کے ساتھ موجود ہے، حسن ذاتی سند کے ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا هل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا میں کیا ہوں، میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ اس صدیق اکبر پر زبان درازی، اور وہ بھی باغ فدق کو لے کر کے، جس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ سنجیدہ لوگ اور عقل والے لوگ، علم والے لوگ اس پر غور کریں اور سمجھے کہ لوگوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کیسے فساد اور فرقہ واریت کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، تمام ان لوگوں کی محبت نصیب فرمائے جن کی محبت سے اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں، ہماری قبر بنائے، آخرت بنائے، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد امت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے عقائد غلط ہیں ان کو سدھار کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رزقنا صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔